پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کی، بلکہ اس انڈسٹری کی، بلکہ اس پورے انڈسٹریل زون کی حفاظت ہے۔ ہمیں پورٹ قاسم اتھارٹی اور حکومت پاکستان نے بنا ہے، اس کو اس لیے بنایا تاکہ ہمارے یہاں جو انڈسٹریز ہیں جو ملک اور قوم کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کو آگ سے، کسی تباہی سے، کسی فائر ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن اس پر جو ہے یہاں جو مین پاور ہے، جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ جنرل مینیجر ہو یا ایک صفائی والا ہو یا ایک سیکیورٹی والا ہو، اینی باڈی، کوئی بھی بندہ ہو یا انجینئر ہو، ہر بندہ اپنی اپنی پلیٹ فارم پہ، اپنی اپنی پروفیشن پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن رولز اینڈ ریگولیشنز، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر بندے کو آگ کی جو بنیاد ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ ویسے یہ تو ایک بڑی دنیا ہے، اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کی اپنی ایک سبجیکٹ ہے، اپنی ایک دنیا ہے۔ لیکن جو بیسک چیزیں ہیں آگ کی، جیسے برکت صاحب نے کہا، یہ جو اسٹنگوشر ہے، آگ کیسے لگی، کب لگی، کیوں لگی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ کا تعلق ہوگا اس کو بڑھنے سے روکنا۔ تو آپ نے یہ سلنڈر اٹھانا ہے، بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو آگ ہے یہ کس چیز میں لگی ہے، اور اس پہ یہ جو ہم اس کو بولتے ہیں فائر ایکسٹنگوشرز، تو کون سی جو فائر ایکسٹنگوشر ہے جو اس آگ پہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ جس جگہ پہ جس آگ کی فائر کا جو رسک ہوتا ہے اور اس کے لگنے کے خطرات موجود ہوتے ہیں، تو اس ایریا میں اسی ٹائپ کا ایکسٹنگوشر رکھا جاتا ہے۔ بیسکلی جو ڈی سی پی ہوتا ہے وہ تو جنرل کاز کے لیے ہے، ڈی سی پی اٹھاؤ کسی پہ بھی پھینک دو، اس کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، ڈرائی کیمیکل اس کو بولتے ہیں۔ تو سمپل یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وائر ہاؤس میں، کسی انڈسٹری میں، کسی آفیسز میں آگ لگے، تو آپ نے سب سے پہلے اس جگہ کو ویکیٹ کرنا ہے، یعنی چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ کی کمپنی میں ایک اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے بھاگنا ہے اور ساتھ میں فائر فائر یا اردو میں آگ آگ کر کے بھاگنا ہے وہاں سے، اپنی جان بچانی۔ اگر آپ کو اس چیز کا نالج ہے، یعنی اس ایکسٹنگوشر کا نالج ہے کہ جی آپ اس کو اٹھا کے چلا سکتے ہیں، اس کو چلانے کا جو ٹرمنالوجی اس کو پاس بولتے ہیں، پل دا فین، ایم دا نوزل، ٹھیک ہے، اسکیوز دا لیور، سویپ سائڈ بائی سائڈ، انگریزی کے لفظ ہیں۔ سمپل بات ہے کہ اس کا پین نکالو، پھر اس کا نوزل اٹھا کے آگ کی طرف کر لو، پھر اس کا جو لا کے اس کو دبا دو، مٹیریل نکلے گا، پھر اس کو ایسے ایسے کرتے رہو، آگ خود بجھ جائے گی۔ لیکن اس کا بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آگ کا رخ کس طرف ہے۔ آپ ایسا نہیں آگ کے سامنے جاؤ گے تو خود جل جاؤ گے، تو آگ کے بیک پہ آپ کو جانا ہوگا، جہاں پہ آپ کو ہیٹ آپ کی طرف نہ آ جائے، جو پروڈکشن آف فائر ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف نہ آ جائے۔ تو سمپل یہ ہے کہ آج یہ جو برکت صاحب نے آپ سب کے لیے جو یہ یہاں پروگرام کنڈکٹ کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ریئرسل بتایا جائے کہ جی اگر آگ لگے تو اس کو آپ نے بجھانا کیسے ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ عورتوں کی طرح شور آپ نے کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیک پہ ہوتے ہیں، ابھی جو گول پلازا میں ہوا، لوگ اندر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی جان بچانے کے چکر میں منہ بند کر کے نکل گیا، آگ نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لی، جو پھنسے ہوئے تو مر گئے سارے۔ تو شور کرنے کا کاز یہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں آگے تو اس کو پتہ لگے کہ یار یہ شور کس بات کی ہوئی ہے، آگ لگی ہے تو بھائی نکلو یہاں سے۔ تو آپ سارے لوگ یہاں پروفیشنلز ہو، یہاں پہ کام کر رہے ہو مختلف سیکشن میں آٹو انڈسٹریز کی، تو اس چیز کو آپ نے اویئر کرنا ہے اپنے اندر کہ اللہ نہ کرے اگر ایک مائنر سا بھی فائر لگے نا، اتنا سا بھلے آپ اس کو پیر سے بھی بجھا سکو، لیکن شور آپ نے کرنی ہے تاکہ سب کو پتہ لگے کہ بھئی یہ آگ لگنے سے شور ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی پروفیشن میں اپنا کام کرے گا، اور جو نا ساتھ میں اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو آپ لوگ انیشیلی اس کو بجھا سکتے ہو۔ اب ہم یہاں سے کافی دور ہیں، اب یہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں 10 منٹ لگیں گے، تو آگ جو ہوتا ہے نا 3 منٹ میں جوان ہوتا ہے۔ جب لگا اس کو 3 منٹ کافی ہوتے ہیں کسی جگہ کو مضبوط سے پکڑنے کے بعد، 3 بجے کے بعد پھر ویسے نہیں بجھے گا، پھر وہ اس گاڑی سے بجھے گا۔ تب تک ہم آ جائیں تو 10 منٹ ہوگا۔ اب 10 منٹ کی جو فائر ہوتی ہے وہ تو ڈبل جوان ہو رہی ہوتی ہے، ٹرپل، تو پھر اس کو بجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے پھر گھنٹوں لگتے ہیں، بہت سے ایسٹس جلتے ہیں، لوگ جلتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کے لیے
آپ لوگ کوشش یہ کرو کہ اس چیز کو ہمیشہ اپنی ٹارگٹ میں رکھو، اس کو دیکھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو. اور میں برکت صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سال میں ایک نہیں، کم سے کم سال میں 1-2 دفعہ اس قسم کے ڈرائلز کنڈکٹ ہوں، تاکہ ہم بھی تھوڑا ریفریش ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی کسی انسان تک پہنچ جائیں، اور ساتھ میں آپ لوگ بھی اپڈیٹ ہو جائیں اس چیزوں کے لیے. اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو ہم کھڑے ہیں. ابھی ہم نے آگ لگانا ہے اور ہم نے